جن اقوام میں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکتیں اور نہ ہی اپنی درست تاریخ سے جانکاری پا سکتی ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا دینی طبقہ قادیانی مخالف ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس ہی دینی طبقے کی غداری کی وجہ سے جو قادیانی پاکستان میں 70 کی دہائی میں مکمل طور پر زوال پذیر ہو رہے تھے، اس دینی طبقے کی بدترین غداری کی وجہ سے یہی قادیانی ایک بار پھر سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ 1974 میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا جا چکا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے ریاستی ڈھانچے سے قادیانیوں کو نکالے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہوا تھا اور پاکستان کی واحد مرزائی مخالف حکومت کو ختم کرنے کے ناپاک مرزائی CIA مشن میں پاکستان کا دین فروش طبقہ بھی شامل ہو گیا۔ اگر مذہبی طبقے نے ایک مرزائی مخالف بھٹو حکومت کا ساتھ دیا ہوتا تو آج پاکستان سے یقیناً مرزائیت کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا، مگر دین فروش مولویوں نے مرزائیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی واحد مرزائی مخالف حکومت کو ختم کروا کر ضیاء الحق قادیانی کی حکومت کے دست و بازو بن گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان مکمل طور پر ایک مرزائی تسلط ریاست بن چکا ہوا ہے، جس سے چھٹکارا پانا ان مولویوں کے بس کا تو یہ ان کی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے۔ تو میں بار بار اس لیے یہ بات دہراتا ہوں کہ موجودہ دور کے نام نہاد دینی طبقے میں بھی اکثر ایسے ہی ہیں جو قادیانیوں کو ضرر پہنچانے کی بجائے قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ بے شک پاکستان کے عوام ایسے مولویوں سے دور ہوں کہ یہ مولوی کوئی نبی نہیں کہ غلطی نہ کر پائیں۔ مولویوں کا کردار ہمارے سامنے ہے، کوئی مولوی رامپال کو قتل کرنے تو نہ نکلا، مگر ایک غیر نمازی کبوتر باز غازی علم الدین شہید میں غیرت ایمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی بھی دینی فرد کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ 1953 کی تحریک میں مولانا نیازی نے فوج سے بچنے کے لیے اپنی داڑھی منڈوا دی، مولوی سعید غزنوی برقع پہن فرار ہو گیا، تاج الدین انصاری بڑی دیگ میں چھپ اندرون شہر سے نکل گیا اور مرزائی فوج کی گولیاں کھانے کے لیے عام مسلمان ہی رہ گئے۔ یہی مولوی 1953 کی فوجی کارروائی سے قبل مرزائیوں کو واجب القتل قرار دیتے تھے اور ملٹری کے ہاتھوں 20,000 شہید کروانے کے بعد یہ مولوی خاموش ہو گئے، بلکہ 1954 میں ایک شخص نے جب مرزا بشیر الدین پہ ناکام قاتلانہ حملہ کیا تو فوج کے مرزائی جرنیلوں کی چمچہ گیری کرتے ہوئے انہی مولویوں نے حملہ آور کی سخت مذمت کی اور مرزائی خلیفہ سے اظہار ہمدردی کے بیانات اخبارات میں جاری کیے۔ کئی ایک ربوہ میں اس سے ملنے گئے، مگر آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ 53 اور 74 میں علماء نے بڑی قربانیاں دیں، تب کہیں جا مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور قربانی تو 53 کے 20,000 شہداء اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دی، جو قادیانی جرنیلوں اور قادیانی ججوں سے پھانسی پا گیا۔ موجودہ دور میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی نے تو قربانی بہت دی، مگر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحبان کو ایک ڈنڈا بھی نہیں پڑا، مگر درجن کے قریب غریب بچے شہید ہو گئے۔ تو اگر آج کے نوجوانوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے لیے کچھ کرنا ہے تو کسی مولوی پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اس انسان کو فالو کریں جو آغا وسیم کی طرح پختہ اور با اثر ویژن سے لیس ہے۔ آزمائے کو آزمانا ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 1974 سے قادیانی جس پالیسی پہ گامزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان قادیانی ریاست نہیں بنتا تو اس کو توڑ دیا جائے۔ پاکستان کے
تمام ماشاءاللہ مرزئی مافیا کا کام ہے۔ بنگلہ دیش کا قیام مرزئی ہاتھ ہے اس میں۔ بھٹو حکومت کے خلاف مہم جوئی کی تحریک چلائی مرزئیوں نے۔ پشتون، سندھی، مہاجر، بلوچ علیحدگی تحریکوں میں مرزئی انوالومنٹ، جاگ پنجابی جاگ مرزئی نعرہ، سلفی دیوبندی دہشت گردی میں مرزئی تعاون، شیعہ کلنگ میں مرزئی ہاتھ، مزارات پہ بمبنگ میں مرزئی مافیا، اور اس کے باوجود مرزئیوں کو مظلوم کہا جانا ایک انتہا درجے کا سفید جھوٹ ہے۔ جو کوئی سچا عاشق رسول ہوگا وہ قوم کو بتائے گا کہ پاکستان میں فوج میں ترقی کی میرٹ کی بنیاد اس کا مذہب مرزیت پہ ہونا ہے۔ مرزئی ہو تو جرنیل بن جاؤ گے، ISI کا سربراہ بنو گے، فوج کا سپہ سالار بنو گے۔ مرزئی ہو تو بیوروکریٹ، سیاستدان۔ یعنی پاکستان میں بڑا عہدہ، پروموشن، پروٹیکشن کا معیار میرٹ نہیں، مرزئی ہونا ہے، اور یہ ایک سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ مگر بد نصیبی سے کوئی بڑے سے بڑا نام نہاد عاشق رسول اس مسئلے پہ قوم کو آگاہ نہ کر کے مکمل قادیانی پالیسی پہ کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں بڑھتا مرزئی اثر و رسوخ اب فقط مذہبی مسئلہ بھی نہیں رہا، بلکہ قانونی اور ملک کے مستقبل کا بھی سوال بن چکا ہوا ہے۔ اگر آج پاکستان کے عوام کو علماء نے میری طرح کھول کھول کر یہ بات نہ بتائی کہ فوج سے لے کر ہر قومی ادارے میں مرزئی چھا چکے ہیں، تو بے شک یہ علماء گونگے شیطان ہیں۔ پاکستان کو بچانا ہے تو مدرسوں کے بچوں کے علاوہ عام شہریوں کو بھی پاکستان سے مرزئی تسلط کے خلاف مہم میں شریک کرنا ہوگا۔ ان کو کھول کھول کر ہسٹری بتانی ہوگی اور یہ بتانا ہوگا کہ پاک فوج کو سلام پر نہیں قبول۔ ضیاء الحق یا باجوہ جیسا کوئی مرزئی اس کا امام یہ تو کہہ نہیں سکتے، تو باتیں کرتے ہیں جی ہم آخری قطرہ خون ناموس رسالت کے لیے بہا دیں گے۔ تو پاکستان کا اصل مسئلہ فوج اور دیگر اداروں سے مرزئیوں کا تسلط ختم کرنا اور پاکستانی اداروں میں اکثریت مسلمانوں کو میرٹ کی بنیاد پہ لا کر اس ملک کو ایک اصلاحی ریاست بنانا ہے۔ میں اقبال کولوں پوچھیا 10 مرزئیاں نو کنج اداریاں وچوں کڈیا جیسی باتیں کریں نہ کہ کوٹھے والی کے قاتل کو ولی اللہ بنا کر پیش کیا جائے، یا اسلامی دنیا کا واحد اخوان المسلمین وہابی اردغان جو ترکی میں اسلام کے اجرا کے نام پہ ووٹ لے کر اقتدار میں آیا، مگر ترکی کے عیاشی کے اڈے، سور کا گوشت، کباب خانہ، زنا خانے، شراب خانے چلانے کی قانونی اجازت دیتا رہا۔ اور ایک طرف بھٹو تھا جس نے یہ تمام چیزیں بند کروائیں پاکستان میں، اور یا مقبول جان اس کو ہیرو کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے دین فروش مولوی اسرائیل سے تعلق رکھنے، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بنانے میں پل بننے والے اردغان کو صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اسلام کا مجاہد کہتے ہیں۔ شیم شیم شیم، لکھ دی لعنت اوریا اور دین فروش مولویوں پہ جو اردغان سور، زنا، شراب، جوئے کی کمائی سے اپنے ملک کی معاشیت چلا رہا ہے، مگر اس کے باوجود
اس کو وہابی اور خادم حسین جیسے جاہل مولوی یا اوریا جیسا قادیانی اسلام کا سپہ سالار کہتے ہیں۔ لعنت لعنت بے شمار لعنت۔ ہمیشہ سے مرزائیوں کا یہی شکوہ سنتے آ رہے ہیں کہ 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی بھٹو کے کہنے پر نہ تو عام کی گئی اور نہ ہی قادیانیوں کو یہ کارروائی دی گئی۔ قادیانی مبلغین، لبرل قادیانی وکیل مجیب الرحمان بنگالی اور قادیانی مورخ مولوی دوست محمد وغیرہ یہی کہتے سنے گئے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی نہ تو عام کی گئی اور نہ ہی جماعت قادیانی کو دی گئی، مگر کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ کے تسلسل سے انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے فلاں وقت کیا سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اور اسی طرح ایک انٹرویو میں مولوی دوست محمد اقرار کر رہا ہے، کہتا ہے کہ سچ یہ ہے کہ بھٹو نے قومی اسمبلی کی کارروائی کا 1200 صفحات میں مشتمل مسودہ ہمارے خلیفہ مرزا ناصر احمد کو دے دیا تھا، مگر ایک دوسرے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی حکومت جماعت قادیانی کو دے دیتی تو ہم شائع کر دیتے۔ اس قسم کے بے شمار جھوٹ قادیانیوں سے ثابت ہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ قادیانی بہت زیادہ سچ بولنے والے ہیں۔ اگر یہ تمام سچ ہیں تو جھوٹ کا عالم کیا ہوگا؟ اگرچہ ہم پاکستان کو ایک ایسی ریاست مانتے ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے، مگر کتنی شرم کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں مکمل قادیانی کنٹرول ہمیشہ سے رہتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر آج تک پاکستان کے دین فروش ملا نے کبھی بھی کوئی بیانیہ جاری نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیوں کو اگر بے نقاب کیا گیا ہے تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ قادیانی کافر، وہ ٹوائلٹ میں مر گیا، قادیانی زندیق، اور یہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو اصل حقائق نہیں بتائے کہ پاکستان کے اندر قادیانی جو ہے جس فوجی، اور یہ ہمارے مولوی جو کہتے ہیں جی یہ فوجی جرنیل آ گیا اس کو سلوٹ مارو، ان مولویوں کو یہ بھی نہیں پتا، یا پتا بھی ہے لیکن ڈرتے ہیں کہ وہ جس کو سلوٹ مارنے کا کہہ رہے ہیں وہ مرزئی کنجر ہے۔ تو مرزئیوں کا بینک ووٹ تو ہے نہیں، مگر ہر سیاسی جماعت مرزئیوں کی حمایت صرف اس لیے چاہتی ہے کہ مرزئی نوکرشاہی کے کرندے کسی بھی انتخابی عمل میں اثر انداز ہو کر قادیانی جماعت کے مطلوبہ امیدوار کو جتا دیتے ہیں۔ اب جس انتخابی عمل میں قادیانی مکمل طور پر حاوی ہوں گے تو اس انتخابی عمل سے پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی کامیاب ہو کر ایک طاقت کے طور پر ابھر ہی نہیں سکتی جو حقیقی طور پہ قادیانی مخالف ہو۔ پاکستان میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ سکتی جس سے پاکستان کے اس فرسودہ نظام کو ختم کیا جا سکے جس فرسودہ نظام کے ستون قادیانی بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے مرزئی ملٹری اتحاد کا خاتمہ کیے بغیر، سیاسی جماعتوں دیگر اداروں سے مرزئی تسلط ختم کیے بغیر نہ تو معاشی اور نہ ہی سماجی عوام دوست تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ باہر طور پاکستان کو ایک اسلامی اور افلاحی ریاست بنانا ہے تو صرف اور صرف انقلاب کے ذریعے ہی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اور انقلاب بھی ایسا جس کا ہراول دستہ عوام اور پاک فوج کا عوام دوست مسلمان طبقہ ہو۔
ضیاء الحق جیسا قادیانی نہیں، یہ باجوے جیسا قادیانی نہیں، اور سارے وہ ٹکا خان سب جرنیل تو یہ ان کے قادیانی ہیں ہمارے. تو ہمارے مولوی کا جہاد کریں گے. جہاد، وہ جہاد کہنا نہیں آتا، جہاد 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 کرو جی. جہاد میں جی ہمارا سپہ سالار ضیاء الحق مرزئی جس کا نبی ٹوائلٹ میں مرا جہاد میں کا جو وہ کیا جہاد یہ کرے گا باجوہ تو جو ہاں مرزئی عمران خان جدی پشتی مرزئی لیکن اے سچ میرے علاوہ اور کوئی نہیں بیان کرتا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو بھی عاشق رسول کہتے ہیں. بہرحال ہر مولوی و غیر مولوی کا فرض ہے کہ وہ کھل کر فوج کو برٹش ڈسپلن یعنی مرزئی تسلط سے باہر لانے کا مطالبہ کرے، اور فوج میں بھٹو کا بنایا اصول کہ کوئی مرزئی میجر سے اوپر رینک پہ فائز نہیں ہو سکتا اس کو لاگو کیا جائے. جی ایچ کیو تاریخی طور پہ مرزئی ادارہ ہے. اور مولویوں جس جی ایچ کیو کی تم تعریفیں کرتے ہو، جن جرنیلوں کو سلوٹ مارنے کا کرتے ہو، اور سارے کا مرزئی نے اوئے سنو جاؤ تحقیق کرو تو تن پتہ چلے. تم لوگ یہاں آگے ہو اقبال کی شاعری سنانے. باہر طور میں ہمیشہ سے جی ایچ کیو کو گرینڈ ہاؤس آف قادیان کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں کہ میرے علاوہ اس سچ کو کوئی دوسرا بیان نہیں کرتا، مگر میری آواز تنہا سہی لیکن جانتا ہوں یہی آواز مستقبل کی تحریکوں کی آواز ہے. اس وقت سامراجی، اس وقت مرزئی ہٹاؤ تحریک کے علاوہ دوسرا پاکستان کے اصل مسائل پہ کوئی نہیں بولتا، جو کہ بہت ہی بڑی افسوس کا مقام ہے. بلکہ دین سے غداری ہے کہ مسائل کے اوپر نہ بولا جائے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم ویسٹ کیا جائے. مرزئی ہٹاؤ تحریک ہی ناموس رسالت سے وفاداری ہے. صلح کلیت ایک بیماری ہے جس پہ چل دیوبندی کے بعد مرزئی کو بھی بائی کہنے کی راہداری ہے. پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. جو سب میں شائع ہوا ہے، ان کے علاوہ کوئی ایسا مضمون مجھے پڑھنے کو نہیں ملا، سوائے اس کے 7 ستمبر کے جو بعض ایشو تھے ان میں بعض اور اب آپ نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو خود اس بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا درینہ مطالبہ تھا کہ اس کو شائع کیا جائے. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو اتنے سال اس کارروائی کو اپنے پاس رکھا ہے، ہم یہ مطالبہ تو ہمارا تھا. پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے، ہمارے کہنے پہ اس کو خفیہ تو نہیں رکھا گیا تھا. خفیہ تو خود اراکین اسمبلی کے کہنے کے اوپر، علماء کے کہنے کے اوپر، بھٹو حکومت کے کہنے کے اوپر اس کو خفیہ رکھا گیا تھا. جماعت احمدیہ کا تو پہلے دن سے یہ مطالبہ تھا کہ اس کارروائی کو اوپن کیا جائے.
کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ کو سب سے زیادہ دین کا علم ہوتا ہے، جی پھر کیوں آپ کی جماعت کے تیسرے خلیفہ اسمبلی میں حافظ کفایت حسین اور ایک اور عالم دین سے شکست فاش کھا گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے مکرم قمر علی صاحب کا پیش کیا ہے، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ کلیتاً غلط اور بالکل بے بنیاد ہے۔ میں دونوں حصوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ پہلا حصے میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خلیفہ جس کو ہم مانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے علم عطا کرتا ہے۔ یہ بات بالکل سچی ہے، بالکل حقیقی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پر مبنی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں مومنوں کو یہ وعدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر انعام کی صورت میں خلافت کا انعام ان کو دے گا، فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کہ خدا ان میں خلیفہ قائم کرے گا۔ تو جب ایک خلیفہ کو خدا قائم کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس خلیفہ کو علم بھی خدا ہی دیتا ہے، اور خدا ہی کو دینا چاہیے۔ وہ خدا جو علام الغیوب ہے، جو انسان کی پاتال تک اس کی نظر ہے، سارے علم اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے، وہی علم کا منبع ہے۔ تو جب وہ منبع ہے تو وہی منبع پھر اس خلیفہ کو علم سکھاتا بھی ہے، دینی علم بھی اور روحانی علم بھی۔ خاص طور پر دینی معارف خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہر شخص کو عطا کرتا ہے، جس کو بھی دے۔ انبیاء کو بھی وہی سکھاتا ہے، خلفاء کو بھی وہی سکھاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ خلیفہ کا علم سب سے بالا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے خلافت کے سلسلے میں۔ خلافت راشدہ کا دور اول ہے، اور خلافت راشدہ کا یہ دور ثانی خلافت احمدیہ کا دور ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس سارے دور پر اگر ہم نظر کریں تو یہ بات ہر شخص جان سکتا ہے، جس نے تعصب کی اینک نہ پہنی ہو وہ یقیناً اس سے اتفاق کرے گا کہ خلافت راشدہ اولیٰ کے دور میں بھی ہر خلیفہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی علم و حکمت کا مالک تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہر وہ علم عطا کیا جو عطا کیا جانا ضروری تھا۔ اور اس دور میں بھی جو ہمارے دور قریب ہے، ہم اس میں سے گزر رہے ہیں، اس خلافت احمدیہ میں بھی دیکھیں کہ بسا اوقات خلیفہ منتخب ہوا تو مخالفین نے سمجھا کہ یہ بڑی عمر کا خلیفہ ہے، اس کو کہاں سے علم آئے گا؟ یہ علم آیا تو ایک قسم کا علم آیا، باقی دنیا کا علم کیسے آیا؟ وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر خلیفہ چھوٹی عمر کا منتخب ہو گیا تو کہا گیا جی 25 سال کا خلیفہ ہے، کسی اسکول کا سرٹیفکیٹ بھی اس نے حاصل نہیں کیا، کالج میں گیا نہیں، یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، تو اس شخص کو علم کہاں سے آئے گا؟ لیکن زمانے نے ثابت کیا اور وقت نے بتایا کہ وہی شخص ایسا زبردست علوم کا مرکز بنا، ظاہری اور باطنی علوم اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ پھر خلافت ثالثہ میں بھی، خلافت رابعہ میں بھی، خلافت خامسہ میں بھی، آج ہمارے سامنے بھی یہ نشان ایک زندہ نشان کے طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ مقرر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ بس پہلی بات سے تو میں قمر علی صاحب سے پوری طرح اتفاق کروں گا کہ جو انہوں نے صحیح بنیاد قائم کی، لیکن دوسرے مرحلے پر ان کی بات درست نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر سن 74 میں جب امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی پاکستان کی اسمبلی کی دعوت پر وہاں پر جماعت احمدیہ کا موقف بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر حافظ کفایت حسین اور بعض اور علماء کے ساتھ ہوا، ان کا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور اس میں انہوں نے شکست فاش کھائی۔ اب یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو مرضی لفظ استعمال کر لیں، حقیقت اپنی جگہ پر ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات اس کی وضاحت میں کروں کہ جماعت احمدیہ کا وفد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں 4 اور علماء پر مشتمل تھا۔ یہ جماعت احمدیہ اپنی طرف سے وہاں نہیں گئی تھی، نہ جماعت اس لیے گئی تھی کہ جا کے اسمبلی سے اپنے ایمان کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے، بلکہ اس لیے گئی تھی کہ وہاں جا کر جو سوالات وہ پوچھنا چاہیں ان کے جوابات ان کو دیے جائیں، جماعت کے موقف سے ان کو آگاہ کیا جائے۔ تو وہاں پر دوسرے یہ کہ مناظرے کی کوئی صورت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ گویا کوئی بھی مولوی یا ممبر قومی اسمبلی کھڑا ہو کر کوئی سوال کرے اور اس کا جواب دیا جائے، پھر سوال جواب پر پھر سوال ہو، پھر مناظرہ ہو، بحث ہو، ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ بلکہ جو اٹارنی جنرل تھے اس وقت کے یا بختیار صاحب، وہ اس کام کے لیے مقرر تھے حکومت کی طرف سے کہ وہ ممبران اسمبلی کی طرف سے سوال حاصل کریں
اور حضرت امام جماعت احمدیہ کی خدمت میں پیش کریں، اور آپ ان کے جوابات بیان کرتے تھے۔ اس لیے کوئی بحث و مباحثہ والی بات نہیں تھی، اور کسی سے شکست کھانے کی یا ہارنے والی بات بھی نہیں تھی۔ تو سوالات وہاں پر اس طرح پیش کیے جاتے تھے، اور یہ طریق تھا جو اس جگہ پہ جاری رہا۔ باقی اب سوال یہ ہے کہ جیسا قمر علی صاحب نے بھی کہا، اور بھی بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے، کہ جی گویا جماعت احمدیہ کو اس گفتگو میں، اس مجلس میں، اس سارے پروگرام میں شکست ہو گئی۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ پھر اس ساری کارروائی کو شائع کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر اتنا بڑا کارنامہ اس قومی اسمبلی نے کا مارا کہ اس موقع پر امام جماعت احمدیہ کو بلایا، سرکردہ چوٹی کے علماء آپ کے ساتھ تھے، سوالات کیے گئے، اور وہ نعوذ باللہ جیسا وہ کہتے ہیں جواب نہیں دے سکے، اور مارکا ان کے ہاتھ میں رہا، تو وہ دن تو ان کے لیے عظیم الشان فتح کا دن تھا۔ نہ یہ کہ بغیر کسی حوالے کے یہ فیصلہ سنا دیں کہ ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فیصلے کی سراسر خلاف ورزی اور اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس فیصلے کا اعلان کریں۔ ان کو چاہیے تھا کہ کہتے الحمدللہ مارکا ہم نے سر کر لیا، ہمارے ساتھ دستاویز کی موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، ہم اس کو ایک کتابی شکل میں شائع کرتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بھی ٹی وی پر بھی دکھا سکتے تھے، ہر چیز کر سکتے تھے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا، کیونکہ اس دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو حکومت تھی اس نے بے انتہا کوشش کر کے جماعت کے خلاف لٹریچر شائع کیا، اور ملک کے جو قومی خزانہ ہے اس کے پیسے خرچ کرتے ہوئے وہ کتابیں شائع کی، ان پر ڈاک کے ٹکٹ بھی ان سے لگائے، اور ساری دنیا کے ممالک میں یہ لٹریچر بڑی کثرت کے ساتھ بھجوایا گیا، تاکہ جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں پہلے سے ہی، اور صرف ممبران اسمبلی سے اس پر انگوٹھا لگوایا گیا ہے، اس فیصلے کی تائید حاصل ہو جائے، اور ساری دنیا میں جماعت کے خلاف لٹریچر بڑی کثرت سے شائع کیا۔ اتنی جو انہوں نے پاپڑ بیلے، اس کی بجائے اگر ایک وہ اسمبلی کی کارروائی شائع کر دیتے تو کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اس وقت نہیں کر سکے تو ابھی کر دیں، اب بھی موقع ہے۔ اور ان کو کرنے کے لیے اگر مثلا پیسے کی روک ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی دفعہ بیان فرمائی کہ اگر حکومت کو اس میں کوئی دقت ہے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اب تو ویسے بھی 36 سال ہو چکے ہیں، یہ جو اگر ملکی کوئی قوانین اور اس کی سیکریسی کا قانون ہوتا ہے وہ دور بھی گزر چکا ہے، اب تو یہ چیز کوئی عام ہونے والی چیز ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کو پیسے کی روک ہے تو ہمیں دیں، ہم اس کو شائع کریں گے اپنے خرچ پر، اور اسی طرح ساری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ جماعت کی بات آج بھی قائم ہے، آج بھی ہم انہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر آج اس وقت کی حکومت کو یہ ہمت اور توفیق ہو کہ وہ چاہے کہ جماعت کے خلاف، جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویز جماعت کے خلاف ہے اور اس میں گویا جماعت ہاری ہے اور وہ جیتے ہیں، تو ان کو آج بھی چیلنج کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مصدقہ نقل حکومت وقت ہمیں مہیا کرے۔ جماعت احمدیہ اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے تیار ہے، کتاب میں بھی شائع کریں گے، اخبارات میں بھی شائع کریں گے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ وہ واحد مذہبی جماعت ہے جس کا ٹیلی ویژن ایک عالمگیر ٹیلی ویژن ہے، MTA، اس پر بھی یہ ساری کارروائی دکھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم ساری پیشکش ان کو کرتے ہیں، لیکن اگر ہمت ہو تو کرنا چاہیے، ورنہ یہ بات نہ کریں لیکن صرف یہ کہیں کہ جی ہم اس وقت جیت گئے اور وہ ہار گئے، یہ بالکل ایک طرفہ دعوے کی شکل لگتی ہے۔ ہم سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اور لوگوں نے وہ کارروائی جو ہے وہ شائع کی جو کہ بالکل غلط ہے، مطلب اس میں انہوں نے بڑی تحریف کی ہوئی ہے اور رد و بدل کی ہوئی ہے، تو اس پہ ظاہر ہے کوئی قانونی روک تو ہے نا اس کے شائع کرنے میں بھی؟ یہ جس وقت کی گئی، ایک نام نہاد پاکستان کے ملا نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کو یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ گویا لفظاً اس سن 74 کی اسمبلی کی کارروائی ہے، اس کو اس رنگ میں شائع کیا گیا ہے۔ اول تو یہ کہ اگر اجازت نہیں ہے اور پابندی ہے اب بھی، تو یہ ایک غیر قانونی کام کیا گیا، یہ تو ایسا کام ہے جس پر مقدمہ ہونا چاہیے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے کہ اجازت کے بغیر غیر قانونی طور پر کیوں شائع کیا۔ اور جہاں تک اس کتاب کی حیثیت ہے اس میں اتنا ربط و یابس ہے اور اتنی اس میں تضادات ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ حقائق کو توڑ موڑ کر انہوں نے پیش کیا ہے، غلط رنگ میں پیش کیا ہے، قط و برید کی ہے، تو اس رنگ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، اور اس پر پھر اس کی کوئی سند نہیں۔ جس شخص کے نام سے شائع ہوئی وہ شخص نے اپنی طرف سے اس کو شائع کیا، حکومت کی مصدقہ تصدیق کی نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت کسی لحاظ سے نہیں بنتی۔ ایک غیر قانونی کوشش ہے اور بالکل ناجائز کوشش ہے جو کی گئی ہے، اس پر تو توجہ ہونی چاہیے جو بھی قانون کے ذمہ دار ہیں۔
لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حکومت مصدقہ اس کی کتاب کی پوری کاروائی کی ایک نقل دیتا ہے جماعت کو، اور یہ کہنے کے ساتھ کہ آپ اس کو شائع کرنے کے مجاز ہیں، تو جماعت کی طرف سے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو شائع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہم یہ تحدی سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو شائع کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسرے اس کے مقابل پہ یہ کسی کو کہنا کہ جو اس موقع پہ ہمیں ان لوگوں کو کامیابی ہوئی اور نعوذ باللہ جماعت احمدیہ اور اس کے خلیفہ کو شکست فاش ہوئی، یہ معمولی سی بات رہ اس میں یہ بھی ہے نا ہم سے کہ جو ہماری طرف سے جو کچھ پیش کیا گیا جی اپنے دفاع میں، وہ معذر نامے کی شکل میں معذرنامے کی شکل میں چھپ چکا ہے، سامنے آ چکا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے ہمارے ویب سائٹ پہ، تو مقابلے پہ اگر وہ بھی اس کا دینا چاہتے ہیں تو اسے ضرور وہ منظر ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اس میں غیر احمدی علماء جیت گئے اور نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کا وفد امام جماعت کی سرکردگی میں جو گیا وہ ہار گیا، اگر یہ بات ہے تو اس وقت بھی جب یہ کاروائی ہوئی تھی اس کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ اس موقع پر جو ایک تھے صاحبزادہ فاروق علی صاحب جو اسمبلی تھے اسپیکر کے، ان کو ملتان کی بار میں کسی نے یہ سوال کیا، یہ بات مطلب مستند بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، ان سے کہا گیا کہ یہ کاروائی ہو گئی ہے، اب ہمارے ہاتھ میں اتنا اچھا ہتھیار آ گیا ہے، اتنا اچھا ڈاکومنٹ آ گیا ہے، اس کو شائع کیوں نہیں کروا دیتے آپ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، صاحب اختیار ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم یہ شائع کر دیں تو اس کے شائع ہونے سے آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، اس لیے ہم شائع نہیں کرتے۔ یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار اپنی مجالس میں بیان کی، کیونکہ مصدقہ بات تھی، آپ تک پہنچی، آپ اس پہ ہمیشہ یہ تبصرہ فرماتے تھے، اور کیا ہی خوبصورت تبصرہ تھا آپ کا۔ آپ فرماتے تھے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا ہے کہ آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سارے ہی پاکستان احمدی ہو جائے گا، اب شائع تو کریں۔ تو یہ ہے ہماری اس میں پوزیشن کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو شائع کرنا چاہیے، اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت خود اپنا مقام ظاہر کرے گی، دنیا کو دے گی، اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ساری حکومت اس مسئلے کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ 90 سالہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، وہ مسئلہ تو حل نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ جماعت کا قافلہ تو آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ترقیات جماعت کو نصیب ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہی ہے تو آج بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بنا بنایا ڈاکومنٹ جس سے نہ جماعت احمدیہ انکار کر سکتی ہے نہ وہ انکار کر سکتے ہیں، ایک تاریخی دستاویز ہے، اس کی مصدقہ نقل اگر دی جائے، دنیا میں شامل کر دیا جائے، پھر آپ یقین رکھیں کہ آج کتاب شائع ہوئی اور ساری دنیا سے گویا آپ کی توقع کے مطابق احمدیت کا نام و نشان مٹ جائے گا، حالانکہ ایسے بات ممکن نہیں، کر کے تو دیکھیں۔ آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئیں اور شاید اس سے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ محترم۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 1974 کی بھٹو حکومت نے قومی اسمبلی کی کارروائی کی اشاعت پر پابندی لگائی تھی، کیا ایسی پابندی تھی؟ حق یہ ہے کہ خود بھٹو حکومت کی طرف سے سرکولر کی شکل میں یہ رویداد شائع کی گئی جی صحیح، اور سینٹ کے ممبروں اور اسمبلی کے ممبروں کو باقاعدہ بجاتی تھی۔ پابندی صرف یہ تھی کہ احمدیوں کو پتہ نہ لگے، جس طرح یہ پابندی تھی کہ جو ہم وہاں پر رویداد پیش کر رہے ہیں نہ وہ پریس میں جائے نہ اس کو ریکارڈ کریں۔ اسی طرح یہ جو شائع کی گئی وہ اس طریقے پر شائع کی گئی کہ اپنوں تک پہنچے اور احمدیوں کو خبر نہ ہو، مگر احمدیوں کی عظمت شان یہ دیکھیں کہ جب معذرنامہ کے متعلق بھٹو حکومت کی طرف سے درخواست کی گئی کہ آپ معذرنامہ بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کویسچن کریں گے، حضور نے یہ کتاب تاریخ انصار اللہ جو حضرت ڈاکٹر صاحب کی ابھی حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے، میں نے کل اس کو دیکھا ہے، حضور سے پہلے کہا گیا کہ آپ بھجوائیں اور پھر ہم ایک بجائے اس کے کہ وہاں جرا کی جائے آپ ایک دن پہلے بھجوا دیا کریں، ہم آپ کو جواب دے دیا کریں گے۔ میں کوئی سلسلے کے لٹریچر کا حافظ نہیں ہوں، تو اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے سوالوں کو جواب آئے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، معذرنامہ بھی لکھ کے بھجوائیں اور پھر معذرنامہ کے ساتھ جو کتابیں ہیں وہ بھی ہمیں طے کر کے بھجوائیں اور اس کے بعد ہم کراس کویسچن کریں گے۔
اب آپ سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی عظمت شان یہ تھی کہ معذر نامہ حکومت کے کہنے پر لکھا گیا اور اس کو شائع کیا گیا، اور شائع کرنے کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ارشاد کے مطابق وہ معذر نامہ جماعت احمدیہ نے سوائے سینٹ کے ممبروں اور سوائے اسمبلی کے ممبروں کے کسی کو نہیں دیا، اور سارے کے سارے نوجوان، حتیٰ کہ ہم لوگ جو ڈیلیگیشن میں شامل تھے ان کو بھی نہیں دیا گیا۔ حضور کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ مایا کہ بھٹو حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اس میں وہ پابندی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ خود وہ سرکولرز جو ہیں وہ، میں یہ بتا رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک ضمنی بات آ گئی، وہ یہ کہ سرکولرز جو ہیں وہ بھی، ہاں جزاک اللہ، تو چونکہ ایک ہجوم ہے دماغ کے اوپر ان خیالات کا، اور میری آنکھیں تو اب بھی وہ سارے منظر کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں اور دل پر نقش ہیں وہ، بلکہ میرے لیے تو وہ سرمایہ حیات بھی ہیں۔ تو سرکولرز تو خود حکومت نے شائع کر رہے تھے، جی، مگر چاہتے یہ تھے کہ یہ شائع شدہ چیز عوام، کہتے یہ تھے کہ عوامی فیصلہ ہے، مگر عوام سے بھی بتا کے رکھتے تھے تاکہ عوام احمدی نہ ہو جائے یہ۔ اور اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس وقت سے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ایک وحی ربانی سمجھتے ہوئے لوگوں میں پھیلا دیا گیا ایک سازش کے تحت کہ حکومت میں پابندی لگ گئی۔ یہ حکومت تو خود روزانہ اس کو شائع کر رہی تھی، ہم اپنوں کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا جو مقصد ہے احمدیت کے ختم کرنے کا ہم کس طرح پورا کر رہے ہیں، یہ ان کو بتانا مقصود تھا، عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عوام کی خاطر اور ان کے نام پر یہ کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سارے آپ دیکھیں تو سینکڑوں غلطیاں آپ کو ملیں گی، اس واسطے اگر اسی شکل میں شائع کر دیا جائے تو دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ قرآن کے مخالف تھے، حدیث کے مخالف تھے، اور بانی جماعت کے مخالف تھے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ کہ بہت سی جو اہم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حوالے پڑے غیر احمدی بزرگوں کے، وہ بھی اس میں سے مکمل طور پہ غائب کر دیے گئے۔ دیکھیں 4 روز تک حضور نے جہاد کے مسئلے پر بحث کی ہے، جی، اور وہ چند صفحوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو مختلف کتابیں شائع کی گئی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت پر بھی کہ دنیا میں یہودیوں نے تعریف کی اور ریکارڈ تعریف کی، قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20ویں صدی نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعریف نہیں کی گئی جو ان حالات کی اشاعت میں بعض حلقوں کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس ساتھ صرف یہ تھا کہ یہ جو سرکولر تھے، یہ مفتی محمود صاحب جو دیوبندی مسئلے کے تھے، اور نورانی صاحب اور دوسرے ان تمام کو، یا پروفیسر غفور صاحب، ان سب کو تو باقاعدگی کے ساتھ یہ جا رہے تھے، ہمیں تو بتایا نہیں گیا اس بارے میں۔ میں نے بھی جو حاصل کیا ہے وہ حضرت چودھری انور حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے اپنے ایک دوست تھے پیپلز پارٹی کے، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، میں نے ان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے دوسرے ذرائع سے حاصل کیا ہے، تک سیکھا میکاولی کی سیاست اور چانکیا کی سیاست۔ یہ چانکیا جو بدھ کے زمانے کا مشہور چالاک اور عیار قانون دان تھا، اور ٹیکسلے کی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا، وہ چنجوٹ کا رہنے والا تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چنجوٹ کا خمیر کہاں سے اٹھا ہے۔ تو یہ عیاری چالاکی، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور عشق رسول مسیح موعود پر ختم ہے۔
اور خدمت دین، خدمت اسلام جماعت احمدیہ پر ختم ہے، اور جھوٹ اور بے ایمانی اور فراڈ ملا پر ختم ہے۔ یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، میری عمر اس وقت 80 سال کے قریب ہے، میں نے لاکھوں صفحے پڑھے ہیں، ان حضرات کے بھی میری لائبریری میں کتابیں موجود ہیں۔ مسٹر بھٹو چاہتے